السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسلم فریڈم فائٹرز کی ایپیسوڈ 8۔ ناظرین، 19ویں صدی میں ہندوستان میں بسے ہوئے پشتون قبائل انتہائی طاقتور ہو گئے تھے۔ یہ پشتون جو لودھی سلطنت میں ہندوستان میں آ کے بسے تھے اور مقامی سرداروں کے پاس کام کاج کر رہے تھے، رفتہ رفتہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ ان کے ایک سردار نے مغل سلطنت سے نہ صرف ٹکر لے لی بلکہ مغل سلطنت کو شکست بھی دے ڈالی۔ ناظرین، شیر شاہ سوری انہی قبائلی سرداروں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے کس طرح اپنی فوج قائم کی، قبائل کو منظم کس طرح کیا اور کس طرح اتنے طاقتور ہوئے کہ دوبارہ ہمایوں کو ہی شکست دے ڈالی، ان کی قائم کی گئی سلطنت کب تک قائم رہی اور شیر شاہ سوری کی کون سے کارنامے تھے جن کی وجہ سے تاریخ میں آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل اور مسلم فریڈم فائٹرز کی سیریز کی ایپیسوڈ 8 میں ہم یہی سب جانیں گے۔ ناظرین، شیر شاہ سوری کے آباء و اجداد سور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس قبیلے کے جد امجد محمد سوری کا تعلق غوری خاندان سے بتایا جاتا ہے۔ افغانستان میں آ کر محمد سوری نے ایک سردار کی بیٹی سے شادی کی اور وہیں بس گئے۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب دہلی میں افغان قبیلے کے سلطان بہلول خان لودھی کی حکومت تھی۔ سلطان کی خواہش تھی کہ ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ افغان آ کر آباد ہوں، اس لیے سلطان بہلول لودھی نے افغانوں کو جاگیریں اور ذریعہ معاش دینے کا وعدہ کیا۔ سلطان لودھی کی اس فیاضی کو دیکھتے ہوئے بڑی تعداد میں افغان ہجرت کر کے دہلی اور ارد گرد کے علاقوں میں آباد ہو گئے۔ انہی مہاجرین میں سے شیر شاہ سوری کے دادا ابراہیم خان بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ہندوستان آئے تھے۔ ہندوستان آ کر یہ سردار جمال خان کے ہاں ملازم بن گئے اور بے مثال خدمت پر کئی گاؤں اور 40 گھوڑ سواروں کی فوج تحفے میں حاصل کی۔ دوستو، شیر شاہ سوری کے والد نے 4 شادیاں کیں اور ان کے 8 بیٹے تھے۔ شیر شاہ سوری اپنے 8 بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور شیر شاہ سوری کی پیدائش 1486 میں ہندوستان کے علاقے فیروزہ میں ہوئی اور شیر شاہ سوری کا نام فرید خان رکھا گیا۔ شیر شاہ کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ان کے دادا ابراہیم خان وفات پا گئے۔ اس کے بعد ناظرین، سلطان بہلول نے ہندوستان کے کچھ مزید علاقے بھی شیر شاہ سوری کے والد کو تحفے میں دے دیے۔ شیر شاہ سوری کی ستیلی ماں اور بھائیوں سے ان جاگیروں کی تقسیم پر کچھ اختلافات پیدا ہو گئے اور وہ ناراض ہو کر جون پور آ گئے۔ یہاں آ کر شیر شاہ سوری نے جمال خان سارنگ خانی کے ہاں ملازمت شروع کر لی۔ اسی ملازمت کے دوران انہوں نے اپنی تعلیم پر بھی توجہ دی، عربی، فارسی اور بہت سارے مذاہب کا مطالعہ کیا۔ کچھ عرصے بعد جمال خان نے باپ بیٹے کے درمیان صلح کروا دی اور شیر شاہ سوری کو سائے سرام اور خواص پور کی جاگیریں واپس مل گئیں۔ ان علاقوں کو سنبھالنے کے بعد شیر شاہ سوری نے ان علاقوں میں کچھ ایسی اصلاحات نافذ کیں جن کا چرچا دور دور تک ہونے لگا، لیکن کچھ خاندانی اختلافات کی وجہ سے ان علاقوں کو چھوڑ کر شیر شاہ سوری ایک مغل گورنر بہار خان لوہانی کے پاس آ گئے، جو اس وقت ان علاقوں پر حکمران تھے جہاں شیر شاہ کی جاگیریں تھیں۔ بہار خان نے ہی ایک بار شیر کا شکار کرنے پر شیر خان کا لقب شیر شاہ سوری کو دیا تھا۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب لودھیوں کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور ہندوستان پر مغلیہ سلطنت کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ انہی دنوں بہار خان اور شیر شاہ سوری میں کچھ اختلافات پیدا ہوئے۔ اس کے بعد 1527 میں خانوا کی جنگ کے بعد بابر کی فوج میں شامل ہو گئے۔ تقریباً 1.5 سال مغل فوج میں خدمات انجام دیں اور شیر شاہ سوری کو اپنی جاگیر خواص پور اور ساسارم واپس مل گیا۔ ناظرین، ان دنوں شہنشاہ بابر شیر شاہ سوری کی قائدانہ صلاحیت کو بہت قریب سے دیکھ چکا تھا اور اس کے ابھرتے ہوئے اثرات سے خائف تھا۔ دوسری طرف شیر شاہ سوری بھی چوکنا ہو گئے اور بابر کی فوج سے نکل کر بہار خان لوہانی کے پاس واپس آ گئے۔ بہار خان نے شیر شاہ سوری سے اختلافات بھلا کر اپنے بیٹے کا تعلق مقرر کر دیا۔ کچھ عرصے بعد بہار خان لوہانی کا انتقال ہو گیا تو شیر شاہ سوری نے صوبہ بہار کا سارا انتظام خود سنبھال لیا اور دوسری جانب اسی دن 1530 کو شہنشاہ بابر کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہمایوں، جو کہ بابر کا بیٹا تھا، اس نے باپ کا تخت سنبھال لیا۔
ناظرین، اس کے بعد شیر شاہ سوری کے اختلافات بہار کے صوبے کے لوگوں سے ہو گئے تو بہار کا کنٹرول بنگال کے پاس چلا گیا۔ شیر شاہ سوری نے اس وقت افغان قبائل ساتھ ملا کر ایک بڑی فوج تیار کر لی۔ 1535 میں شیر شاہ سوری نے نہایت حکمت عملی سے بنگالیوں کو بڑی آسانی سے شکست دے دی۔ بنگالیوں سے فتح کے بعد شیر شاہ سوری کے حوصلے بلند ہو گئے اور شیر شاہ کا اگلا ٹارگٹ اب چنار کا قلعہ تھا۔ یہ قلعہ اس وقت ہندوستان کے مضبوط ترین قلعوں میں شمار ہوتا تھا اور یہ قلعہ ایک سردار تاج خان سارنگ کے پاس تھا۔ اس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے شیر شاہ سوری کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، کیونکہ تاج خان کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا تھا اور تاج خان کی بیوی سے شیر شاہ سوری نے نکاح کر لیا اور آسانی سے قلعہ فتح کر لیا۔ اس فتح کے باعث شیر شاہ سوری کے ہاتھ بے پناہ دولت آئی۔ ہمایوں کو جب افغانوں کی فتوحات کی خبر ملی تو ہمایوں آگرہ سے اپنی فوج لے کر لکھنؤ کی جانب بڑھا۔ اس وقت افغان قبائل کے سردار محمود شاہ تھے۔ یہ جنگ 1537 میں لڑی گئی۔ پرانے جنگ شیر شاہ نے ہمایوں کو خفیہ پیغام بھیجا کہ وہ اس معرکے میں شامل نہیں ہوگا اور عین جنگ کے وقت درمیان میں سے نکل جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ شیر شاہ کے نکل جانے کی وجہ سے ہمایوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ ناظرین، اس معرکے کے متصل 2 سال بعد ایک بار پھر ہمایوں فوج لے کر آگے بڑھا، لیکن اس بار اس کے سامنے خود شیر شاہ سوری تھے۔ شیر شاہ نے 1539 جنگ چوسا میں ہمایوں کو شکست سے دوچار کر دیا اور فرید الدین شیر شاہ سوری کا ٹائٹل اپناتے ہوئے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ 1 سال بعد شکست خوردہ ہمایوں 1 لاکھ فوج جمع کر کے دوبارہ شیر شاہ کے سامنے آیا۔ کنوج کے مقام پر دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، لیکن ایک بار پھر ہمایوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس بار ہمایوں ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ اس جیت کے بعد شیر شاہ سوری شمالی ہندوستان میں شہنشاہ کی حیثیت سے جانے جانے لگے۔ ناظرین، شیر شاہ سوری نے ہندوستان پر تقریباً 5 سال تک حکومت کی، اور اس مختصر عرصے کی سلطنت میں شیر شاہ سوری نے ریاست میں عدل قائم کرنے کی بہت سی مثالیں قائم کیں، جس کی وجہ سے مخالفین بھی ان کی داد دینے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین، شیر شاہ سوری نے انصاف کے لیے عدالتی نظام رائج کیا اور ایسے سخت قوانین بنائے کہ ان کی کسی رشتہ دار کو بھی ظلم و زیادتی کرنے پر معافی نہیں ملتی تھی۔ اس حوالے سے برطانوی مصنف نے بھی اقرار کیا کہ جو عدالتی نظام اور قوانین اور انصاف کا حصول شیر شاہ سوری نے مختصر عرصے میں قائم کیا تھا، ایسا انصاف ہندوستان میں برٹش حکومت بھی قائم نہ کر سکی۔ اس کے علاوہ سکوں کی درجہ بندی مقرر کرنا شیر شاہ سوری کا ایک ایسا کارنامہ ہے جو آج بھی ان کی دانش مندی اور دور اندیشی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے چاندی کے سکے کو روپیہ، تانبے کے سکے کو تانب اور سونے کے سکے کو مہر کا نام دیا۔ یہ نام آج بھی برے صغیر اور دنیا کے کئی حصوں میں رائج ہیں۔ شیر شاہ سوری نے جو کرنسی کا نظام متعارف کروایا وہ مغل حکومت اور حتیٰ کہ برٹش حکومت نے بھی تھوڑی بہت تبدیلی کر کے اسی کو جاری رکھا۔ ناظرین، ہندوستان میں اس دور میں بدامنی اور جرائم کا حجم بڑھ رہا تھا، تو اسے ختم کرنے کا صحرا بھی شیر شاہ سوری کے سر جاتا ہے۔ شیر شاہ سوری نے مجرموں کے لیے ایسے سخت قوانین بنوائے کہ جرائم پیشہ افراد ان کا تصور کر کے ہی کانپ اٹھتے تھے۔ شیر شاہ سوری نے تمام علاقے کے سرداروں کو یہ پیغام دیا تھا کہ اگر ان کے علاقے کی حدود میں کوئی جرم ہوا اور مجرم پکڑا نہ گیا تو اس کی سزا علاقے کے سردار کو دی جائے گی۔ شیر شاہ سوری کے عدل کا ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار اپنے بیٹے عادل خان کو ایسی سخت سزا سنائی کہ پورا دربار کانپ اٹھا۔ اس کے علاوہ ناظرین، شیر شاہ سوری نے اپنی زندگی میں بہت عظیم الشان قلعے بنوائے جو آج بھی شاندار ماضی کا پتہ دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک قلعہ شیر گڑھ ہے جو بہار میں واقع ہے۔ یہ قلعہ 1540 اور 1545 کے درمیان تعمیر ہوا اور اس کا نام شیر شاہ سوری نے اپنے نام پر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی حسین ترین تعمیرات میں پرانا قلعہ دہلی بھی شامل ہے جو ہمایوں نے اپنے دور میں بنوانا شروع کیا تھا، لیکن 1541 میں اس قلعے کی مزید توسیع اور مرمت شیر شاہ سوری کا کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں دریائے جہلم کے کنارے واقع قلعہ روہتاس بھی انہی کی عظیم الشان تعمیرات میں شامل ہے۔ یہ قلعہ 1542 میں تعمیر ہوا اور آج پاکستان کے مقبول تاریخی مقامات میں شامل ہے۔
ناظرین، شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دینے کے بعد فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسی سلسلے میں شیر شاہ سوری اپنی فوج کو لے کر مدھیہ پردیش کے قلعے کلنجر کو فتح کرنے پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ شیر شاہ سوری نے پہلے اس قلعے پر تیروں اور گولیوں کی برسات کا حکم دیا، کیونکہ وہ اس قلعے میں موجود پٹار نامی شخص کو زندہ گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ راجہ کرت سنگھ جو کلنجر کے قلعہ پر حاکم تھا، اس نے خوب مقابلہ کیا اور قلعہ بند کر لیا۔ آخرکار شیر شاہ سوری نے فوج کو قلعہ پر گولہ باری کا حکم دیا۔ اسی گولہ باری میں ناظرین ایک گولہ دیوار سے ٹکرا کر واپس آیا، جس سے شیر شاہ سوری زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مئی 1545 کو اس دنیا سے چل بسے۔ ناظرین، شیر شاہ سوری کو ان کی خواہش کے مطابق شاہ سرام کے مقبرے میں دفن کیا گیا۔ شیر شاہ سوری کی وفات کے بعد ان کا بیٹا اسلام شاہ تخت نشین ہوا، لیکن سوری سلطنت زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی۔ 1556 میں ہمایوں نے ایک بار پھر ہندوستان کا تخت سوریوں کو شکست دے کر واپس چھین لیا۔ ناظرین، آپ نے مسلم فریڈم فائٹرز کی سیریز میں بہادر شیر شاہ سوری کی کہانی سنی اور دیکھی۔ آپ بھی اپنی رائے شیر شاہ سوری کے بارے میں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور ٹروتھ ہسٹری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ بروقت نئی ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔